بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس مجلس کے میزبان میرے محترم عزیز وقار خان خلجی صاحب، اس کے باقی ساتھی، اس کے مہمان، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سیاسی عمل میں انہوں نے آج مجھے اور اس حلقے کے ووٹر کو ملاقات کرایا۔ میں مفتی صاحب کا، قاضی صاحب، باقی جو ہمارے محترم ساتھی بیٹھے ان سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن میں ایک تو کئی پروگرام میں تھوڑا سا لیٹ میں پہنچا، وہاں سردار ہمایوں وردک، پیر قادر جان کے ایک بہت بڑا وفد آیا، ان کے ساتھ ملاقات ہوا۔ ابھی بھی ہمارے کچھ پروگرام ہیں۔ آپ سے پہلے معذرت کہ تھوڑا لیٹ ہوا، اور جو ساتھی اس وقت انتظار میں ان کے ساتھ میں ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں۔ جمہوری نظام میں سب سے اہم دن وہ دن ہے کہ جس وقت عوام اپنے انتہائی قیمتی ووٹ کے ذریعے اپنا رائے دیتے ہیں، اور عوام یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ 4 یا 5 سال کون اس ملک کا نظام چلائے گا، کون اس حلقے میں عوام اور ریاست کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ اور وہ دن پولنگ کا دن ہوتا ہے۔ وہ قومیں جن کو اپنے ووٹ کے طاقت کا احساس ہے، وہ معاشرہ جو اپنے ووٹ کو انتہائی قیمتی سمجھتا ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ آئندہ 4-5 سال آئندہ نسلوں کا فیصلہ ہوگا، اور وہ 5 سال وقت ہے، روپیہ نہیں ہے، نہ کوئی اور جنس کے شکل میں ہے، وہ وقت کے شکل میں ہے۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو قومیں ترقی کر چکے ہیں، کہ آئندہ 5 سال نظم کون چلائے گا، نظام کون چلائے گا، اور نمائندگی کون کرے گا۔ آپ سب کسی نہ کسی شکایت کے حوالے سے شام کو جب اپنے محفلوں میں بیٹھے ہیں، تھانے سے آپ کو شکایت ہے، عدالت سے شکایت ہے۔ میں پچھلے 5 سال سے 2018 کا کیس لڑ رہا ہوں، اور انتہائی اہمیت کا حامل 2018 کے الیکشن کا اس وقت NA 265 تھا، اس کا کیس لڑ رہا ہوں۔ آج تک نظام اتنا آلودہ ہے، اتنا کمزور ہے، کہ 5 سال میں متواتر عدالتوں میں چکر لگاتا رہا ہوں میں۔ اس کا وجہ یہ ہے، اگر کرسی ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ کرسی کہیں اور ملتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی کارکن جو 20 سال میں تیار ہو کے ایک نقطۂ نظر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک منشور، ایک نظریے کا حصہ بنتے ہیں، وہ اپنے سیاسی جدوجہد کو
رات کے اندھیرے میں سردی میں آگے بڑھانے کے لیے سڑکوں پہ کھمبوں پہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں اپنا وہ سردی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کو بلا معاوضہ بلا جھجک کرتے ہیں، اور ان کے ذات کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ معاشرے اور سماج کا ہوتا ہے۔ اس لیے تپتی ہوئی دوپہر میں گرمیوں میں بھی سیاسی کارکن اپنا کردار ادا کرتا ہے، سخت سردی میں بھی وہ اپنے سیاسی نظریے کو آگے لے جانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے میں اس کیس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں جس نے عدالت کے سائے میں ہمارے ووٹر کا حق چوری کیا۔ آج صبح بھی میں اور میرے ساتھی 9:30 بجے عدالت میں موجود تھے، اور کوشش پھر یہ کیا گیا اس ووٹ چور مجرم کو بچایا جائے، اور ان کے وکیل نے کوشش کیا۔ اگر نظام ٹھیک ہو تو عوامی رائے کا دفاع عدالت کرتا ہے، نظام ٹھیک ہو ہم عدالت کے دروازے کو انصاف کے لیے کھٹکھٹاتے ہیں۔ مگر مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ میں اس سیٹ پہ نہیں گیا، مجھے دکھ یہ ہے جس نظام نے انصاف مہیا کرنا تھا مجھے، میرے حلقے کو، میرے ووٹر کو، میرے صوبے کو، اس نظام نے 5 سال ہمارا وقت ضائع کیا۔ یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ ایک میں نے مثال پیش کیا، یہ سب کچھ پارلیمنٹ قانون سازی، آئین سازی اور نظام کے ذریعے ٹھیک کرتا ہے۔ اگر ایک شخص پارلیمنٹ میں جائے اور اس کا کام ٹھیکیداری ہو، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا ٹھیکیداری بغیر رشوت کا نہیں چل سکتا، کیا پھر وہ قومی اسمبلی کا، صوبہ اسمبلی کا، سینٹ کا نمائندہ جو خود ٹھیکیداری ہو رشوت روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ جب وہ رشوت نہیں روکے گا تو پھر رشوت کیسے روکے گا؟ میں اور آپ تھانے میں بغیر رشوت کا اپنا کام کیسے نکال سکیں گے؟ میں اور آپ عدالت سے انصاف کیسے حاصل کر سکیں گے؟ مجھے اور آپ کو کسی دفتری کام میں میرٹ پہ مفت کام کیسے ملے گا؟ جتنے نوکریاں پچھلے 5 سال میں ایڈورٹائز ہوئے سب پہ الزام لگائے کہ لین دین ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں جو پیسے کے زور سے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور اس پیسے کے زور سے پھر آپ کے جیب سے پیسہ نکال کے اسی سیاست عمل میں اس شعوری ووٹ کو، اس فکری ووٹ کو ایک سیاسی عمل کے لیے استعمال کریں۔ صبح جس طریقے سے ہم اور آپ اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اللہ پاک کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ووٹ بھی تو قومی امانت ہے، ذاتی امانت نہیں ہے۔ اس قومی امانت کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ اس قومی امانت کو آئندہ نسل کے فلاح، خوشحالی اور بقا کے لیے ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس قومی امانت کو اگر ہم کسی غلط آدمی کو دیں گے ہم خائن ہوئیں گے، خیانت ہوگا، اور خیانت کار کو مفتی صاحب بیٹھے ہیں اسلام میں کیا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم آج تک دربدر ہیں۔ قطعاً پارلیمانی نظام غلط نہیں، پوری دنیا میں ترقی کر گئے، ہمارا یقیناً رائے میں کوئی گڑبڑ ہو سکتا ہے، ہم اپنے ووٹ کو اہمیت نہیں دیتے جو ہمارا آئندہ نسل کا بقا ہے۔ ایک بچے کے لیے تو آپ اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں، ایک بچے کے لیے اچھا مفتی اور مولوی تلاش کرتے ہیں، مگر یہ افراد کا معاملہ ہے۔ آپ افراد کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، مگر جب وہ بچہ پڑھ کے نکل کے ایک سماج میں جائے گا جو سماج بھرپور یعنی بحرانوں کا شکار ہے، تو بچے کی زندگی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اجتماعی طور اپنے ووٹ کو ایک قومی خوشحالی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ یہ قومی امانت ہے، اور اس کو امانت کے طور پہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اس ووٹ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا اور اس الیکشن کے ڈبے کو ڈسٹ بن نہیں سمجھنا ہے کہ ہمارا بس مجبوری ہے ہم صبح اٹھے اور جا کے اس کو پھینک کے آ جائیں، پتہ نہیں کس کے لیے دیں گے۔ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں عوام
اور ریاست کے درمیان میں ایک پل، ایک رابطہ کا نظام ہے۔ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جو ریاست کے اوپر ایسے اشخاص کو بھیجتا ہے جو امین ہو، جو امانت کی بنیاد پہ وہاں بیٹھے اور آپ کے معاملات اور مسائل اور اس کرپشن کے اوپر نظر رکھے جس نے ہم کو آج آپ کو اور ہم کو سب کو ڈبو دیا ہے۔ آپ امین کو بھیجیں گے یا اس شخص کو بھیجیں گے کہ جو اپنے حرام کے پیسے سے پارلیمانی سیاست کو آلودہ کر رہا ہے اور جا کے وہاں بیٹھ کے اپنے 1 ارب کو 10 ارب کرائے گی؟ یہ پھر اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، نہ پارلیمانی نظام ہے، ہمیں، کیونکہ ہم اپنے ووٹ کو امانت اور طاقت کے حوالے سے نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ آئیں گے چرب زبان جو آپ کے ساتھ بڑے میٹھے وعدہ بھی کریں گے۔ تھوڑا ان کے چہروں پہ بھی آپ غور کریں جب وہ آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو۔ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو آپ کے ساتھ لسانی، مذہبی، نسلی تعصب کی بنیاد پہ بات کریں گے۔ کیا اس صوبے کے اندر پشتون کے مسائل کم ہیں؟ بہت زیادہ ہے۔ کیا بلوچ مسائل کا سامنا ان کو نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا کوئٹہ کے سیٹلر کو وہ مسائل کا سامنا نہیں ہے جو وقار خان کو یا اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہاں کے ہزارہ برادری کو یہ مسائل نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کے درپیش ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے میں ہم اور آپ سب رہتے ہیں، ہمارے مسائل نہ لسانی ہے، نہ فرقواریت ہے، نہ طبقاتی اجتماعی ہے۔ ان چرب زبان متعصب ذہن کو آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے شکست دینا انشاءاللہ۔ جو لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار کر کے اپنے سیاسی کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے، چرب زبانی کر کے، بڑے بڑے وعدہ کرنے کے بعد پھر ووٹ کرسی لیں گے، پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کو اپنے ووٹ کا احساس ہونا چاہیے۔ برائے مہربانی اس ووٹ میں کوئی جادو نہیں ہے، مگر تبدیلی کا بیج ہے، وہ آپ کو تبدیل کی طرف سے خوشحالی کی طرف جا سکتے۔ کم از کم یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں، پہلے مرحلے میں ہم کرپشن کو روکیں ووٹ کے ذریعے۔ یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں، پہلے مرحلے میں سیاست کو کاروبار سے ہم جدا کریں۔ یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں، ہم متعصبانہ ذہن جو تعصب اور نفرت اور جو ہے تفرقہ پھیلا کے آپ سے تو ووٹ لے گا، اس کے بعد جا کے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی۔ جس طریقے سے آج اس حلقے کو پھر سے تاڑا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، جو آپس میں مجھے اور آپ کو 10 گریبان کرتے تھے، آج اتحاد کیا ہے۔ تو پھر پہلا والا بات ٹھیک تھا، غلط تھا، یا آج والا کہ آپ اتحاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پھر اس شہر کو، اس شہر کے فٹ پاتھوں کو، شہر کے خالی پلاٹوں کو تاڑا ہوا ہے۔ اس کا اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان کا صرف اس کرسی تک پہنچنا ہے جو ان کو سٹیٹس مہیا کرے۔ آپ نے اس ووٹ کے ذریعے ایسے ذہن کو شکست دینا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا جنگ نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف شعوری رائے کا ضرورت ہے۔ سابقہ جب ہوں گے، آپ نے جب صبح اٹھیں گے اپنا ذہن میں کہ عدالت میں، ذہن خود اللہ پاک نے ایک عدالت بنایا ہے، اس عدالت میں آپ نے سابقہ دور کا، سابقہ شخص کا، سابقہ ایم این اے اور ایم پی اے کا ایک دفعہ احتساب کرنا ہے۔ اور جاتے ہوئے جب آپ پولنگ اسٹیشن کے پاس جائیں گے، اپنا بھی احتساب کریں کہ پہلے آپ نے کیا کیا تھا اپنے ووٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آپ کا عدالت آپ کو اچھا فیصلہ دے، پھر آپ نے احتساب کے بعد انتخاب کرنا ہے۔ ووٹ کے ساتھ 2 کام ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ میرا آئندہ نسل کس قسم کے معاشرے میں جائے گا، میرا آئندہ نسل کے عزت و ناموس اور وقار اور تعلیم اور روزگار کا دفاع کون کرے گا۔ میں جن مسائل سے دوچار ہوں، میرا معاشرہ جس مسائل کا سامنا ہے، تھانے میں بھی کرپشن ہے، اور سڑک پہ بھی کرپشن ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھی کرپشن ہے، تعلیم میں بھی کرپشن ہے، ہر طرف کرپشن ہے، تو اس کو کون روکے گا؟ اس کو وہ شخص روکے گا جو خود ان معاملات میں نہیں ہے۔ وہ آپ کا ریاست کے نظام کے درمیان میں امین کا کردار ادا کرے گا۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں،
آپ جس شہر میں رہتے ہیں کئی ہمارے ادھر دوست عزیز احباب بیٹھے ہوں گے جن کے جوان بھائی جن کے عزیز منشیات کے عادی بن چکے ہیں اور شہر کو کہ ایک اندازے کے مطابق سروے کے مطابق کوئی 3.5 سے 4 ہزار نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے. اگر آپ کا نمائندہ اہل ہوتا، آپ کا نمائندہ اپنے چاپلوس زبان سے نہیں اپنے شعور اور فکر اور نظریے سے ووٹ مانگتا تو ضرور ایک دن اس تھانے کا چکر لگاتا اور اس کو کہتا کہ یہ منشیات بیچنے والے کون ہیں، آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ یا انتہائی نااہل ہے وہ شخص، یا پھر وہ ملا ہوا ہے، بھتہ کھاتا ہے. اب بھتہ خور بھی آپ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے. نااہل کو تو ویسے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں نے کس کو ووٹ دیا. آج ہمارے شہر کے 3 سے 4 ہزار بچے برباد ہو رہے ہیں، اور ایسا بربادی ہو رہا ہے نہ خون کا چھینٹا ہے، نہ کوئی FIR ہے، مگر لوگ مر رہے ہیں. آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے. جو احتساب کے حقدار ہیں آپ ان کا احتساب کریں. ان نمائندوں کا ایک دفعہ سوچیں کہ شہر کو، چھوٹے لندن کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے والے آج پھر میدان پہ آ گئے. اگر وہ جانتے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت سمجھتے ہیں، اگر ان کو احساس ہوتا کہ آپ ووٹ کو سمجھ کے آئندہ نسل کے بقا کے لیے استعمال کریں گے، وہ قطعاً سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتے. یہ بھی آپ سوچیں. آئے ہم اور آپ خود احتسابی کریں کہ آئندہ نسل نے بھی ایسی چلنا ہے، یا پھر ہم نے ایک دفعہ نئے دور کا آغاز کر کے ان سب کے احتساب کرنا ہے جس نے اس ملک کو ڈبویا. ان پارٹیوں کو بھی آئینہ دکھانا ہے جنہوں نے بار بار حکومتوں میں آ کے $150 ارب قرضدار بنایا آپ کے ملک کو. اس کو بھی آئینہ دکھانا. وہ آپ کیسے دکھائیں گے؟ ایک دفعہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے. پھر انشاءاللہ آپ کے طاقت سے جب منتخب ہوں گے، یہ وعدہ کرتا ہوں ان کو پارلیمنٹ میں آئینہ میں دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا اس میں. اگر ہم ایک چھوٹا سا تحقیق کریں، ایک چھوٹا سا تحقیق کہ 24 کروڑ لوگ $150 ارب قرضدار ہیں، اس کو ہم روپے میں بدل کے تقسیم کریں تو یہ بچہ بھی 2.5 لاکھ روپے قرضدار ہے. یہ بچہ بھی قرضدار ہے. جو سڑک پہ گھوم رہا ہے وہ بھی قرضدار ہے. جو حبیب نالے میں اس وقت نااہل ریاستی نظام کی وجہ سے ہیروئن پی رہے وہ بھی قرضدار ہے. کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کرپٹ نظام اور کرپٹ نظام کے اوپر پھر بٹھائے ہوئے کرپٹ ممبر پارلیمنٹ آپ کو مزید قرضدار بنائے؟ یا ہم کوشش کریں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو، یا کئی دہائیوں سے ایسے لوگ ہیں، ابھی آئندہ بھی دیکھیں گے، پچھلے دور کو بھی دیکھیں، جو پارلیمنٹ کے اندر سوئے رہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ڈبو دیا، ان کے احتساب کریں. یا پھر ہم خوشنما نعروں سے پھر اپنا زندگی وقت گزاریں. وہ ٹھیکیدار بھی یہاں کھڑا ہے جو کہیں نہ کہیں اگر 1 ارب کا ٹھیکہ لیتے ہیں تو پھر اس کو اتنا لمبا کرتے 3 ارب اسی میں کھا جاتے ہیں. تو پھر ہم غربت، بھوک، افلاس، قرض کے دلدل میں کیسے نہیں ڈوبیں گے کہ جہاں کام آگے بڑھنے کے بجائے وہیں رکے رہتے ہیں. آپ نظام کے احتساب کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے. آپ سابقہ اس شہر کے MNA کا آپ احتساب کریں گے جس نے اس کرپٹ نظام کے، کرپٹ عدالتی نظام میں 5 سال آپ کا حق چوری کیا. میں آج صبح اس لیے نہیں گیا کہ وہاں مجھے کرسی ملے گا، وہ تو گزر گیا، پارلیمنٹ تحلیل ہو گیا. اس لیے گیا کہ میں اپنے ووٹر، اپنے شعوری ساتھیوں، اپنے شہر کے لوگوں کو انصاف تلاش کرنے میں گیا. آج پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا کہ 2018 میں اس شہر کے ووٹ کو چوری کیا گیا اور اس چور کا دفاع عدالتی نظام نے دیا. قطعاً ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ سب کچھ کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ کا نمائندہ
جو پارلیمنٹ میں جا کے وہاں قانون سازی کرے, کرپٹ معاملات کو روکے, آپ کا امین ہو. اگر آپ پھر ایسا شخص جائے گا جس کا کام ٹھیکیداری ہو, وہ قطعاً نہیں روکے گا. ابھی تو میں 5 سال دروازہ عدالت کا کھٹکھٹا رہا تھا, تو اس کے بعد تو پھر آپ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں. یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے جائیدادوں کے, زمینوں کے, عزیز اقارب کے کیسز ہیں, وہ مسلسل 30 سال بھی بیٹھیں گے. آج جب عدالت ویڈیو لنک پہ چل رہا تھا, میں بھی بیٹھا تھا. ایک کیس چل رہا تھا, کسی شخص نے 1 کنال زمین خریدا تھا اور وہ زمین کا قیمت 2.5 لاکھ روپیہ تھا. ہم بھی سن رہے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے. وہ کیس 20 سال سے چل رہا ہے اور باقی فریق نے خریدا 2.5 لاکھ میں 1 کنال, وہ 6 کنال پہ قابض, اور 20 سال سے وہ 6 کنال کا فیصلہ نہیں ہو رہا. کیا زندگی یہ ہے؟ کیا صرف آپ کا ووٹ اس کام کے لیے آئے گا؟ آپ کے شہر میں نالیاں بنا اور شہر کا تو پانی سوکھ رہا ہے, پھر نالی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ کیا اس لیے ممبر پارلیمنٹ یہاں آپ کا نمائندگی کرے کہ جس نالی کو وہ بنائے گا اور کچھ پیٹ میں ڈالے گا اپنے رشتہ دار ٹھیکیدار کے ذریعے, وہاں تو صرف کاغذ اور کچرا پڑا ہو, یا پورے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا؟ مجھے توقع ہے, یقین ہے, یہاں میں جب مخاطب ہو رہا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے الیکشن, اور الیکشن کا دن ووٹ مانگنا. کئی شاید دوست اس شہر میں تو ہیں, کسی کے مروت میں, کسی کا دوستی میں آ کے بیٹھے ہیں, لیکن میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں, آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آپ نے وہ کام پھر دہرانا ہے جو پہلے ہوا, یا آپ نے اپنے ووٹ کے کرشمے اور طاقت کے ساتھ وہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم اس نظام کا احتساب کریں جس نظام نے ہم کو آج تک خوار کیا ہے. میں اپنے بھائی محترم وقار خان صاحب اور اپنے تمام معزز مہمانوں کا مشکور ہوں, اور یہ توقع رکھتا ہوں ایک دفعہ آپ سوچیں گے کہ وہ ووٹ جس نے دنیا میں ایک کرشمہ اٹھایا اور جمہوری ممالک ترقی آگے کر رہے ہیں, ہم پہ بھی حکومت کرتے ہیں, اس ووٹ کے ساتھ ہم بھی یہی کرشمہ برپا کر سکتے ہیں کہ ہمارا آئندہ نسل خوشحال ہو اور آئندہ نسل خود اپنا فیصلہ کرے. آپ سب کا مشکور.